ٹرمپ کا غیر متعلقہ ممالک کے لیے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان۔ ٹروتھ سوشل پر اپنی ایک پوسٹ میں امریکی صدر نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں پھنسے غیر متعلقہ ممالک کے جہازوں کو نکالنے کے لیے ایک اہم انسانی ہمدردی پر مبنی آپریشن شروع کیا جا رہا ہے۔ صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ دنیا بھر کے متعدد ممالک جو مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کا حصہ نہیں، انہوں نے امریکہ سے مدد طلب کی ہے تاکہ ان کے جہازوں کو آبنائے ہرمز سے بحفاظت نکالا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جہاز مکمل طور پر غیر جانبدار ہیں اور موجودہ صورتحال میں محض حالات کا شکار بنے ہوئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق پروجیکٹ فریڈم کے نام سے یہ آپریشن آج صبح شروع کیا جائے گا۔ امریکی نمائندے جہازوں اور عملے کو محفوظ راستہ فراہم کریں گے تاکہ وہ آزادانہ طور پر اپنی تجارتی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں۔ ٹرمپ نے مزید بتایا کہ ایران کے ساتھ مثبت مذاکرات جاری ہیں۔ یہ بات چیت خطے کے لیے بہتر نتائج کا باعث بن سکتی ہے۔ امریکہ کا آبنائے ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم کے تحت بحری اور فضائی آپریشن کا اعلان۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ 4 مئی سے آبنائے ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم کے تحت بحری اور فضائی کارروائیاں شروع کی جائیں گی۔ یہ مشن امریکی صدر ٹرمپ کی ہدایت پر شروع کیا جا رہا ہے۔ آپریشن کا مقصد آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانا اور اس اہم عالمی تجارتی راستے سے گزرنے والے بحری جہازوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے، جہاں سے دنیا کی بڑی مقدار میں تیل، ایندھن اور کھاد کی ترسیل ہوتی ہے۔ سینٹ کام کے مطابق آپریشن میں گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز، 100 سے زائد بحری اور فضائی طیارے، جدید ڈرونز اور تقریباً 15,000 فوجی اہلکار شامل ہوں گے۔ سینٹ کام کے نائب کمانڈر بریٹ کوپر کے مطابق یہ دفاعی مشن خطے کی سلامتی اور عالمی معیشت کے استحکام کے لیے نہایت اہم ہے۔ ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے خبردار کیا کہ آبنائے ہرمز میں امریکی جہازوں کی حفاظت کے منصوبے کو جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پوسٹ میں انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کے حالیہ اعلان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آبنائے ہرمز کے نئے بحری نظام میں امریکہ کی کسی بھی مداخلت کو سیز فائر کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز اور خلیج فارس بیانات بازی کی جگہ نہیں ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کی پیش گوئی، کہا کہ جنگ کے بعد توانائی کی قیمتیں کم سطح پر آ جانی چاہیے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ امریکہ کی توانائی برآمدات اس وقت بلند سطح پر ہے، تاہم انفراسٹرکچر کی کمی اس شعبے میں مزید ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ امریکہ توانائی کی عالمی منڈی میں ایک بڑا فاتح بن کر سامنے آ رہا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت میں اضافہ متوقع ہے۔ ایران کو جہازوں سے ٹول وصول کرنے کی کاوشوں سے خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ توانائی کی عالمی رسد میں اضافے اور برآمدات میں بہتری کے باعث آئندہ عرصے میں قیمتوں میں مزید کمی کا رجحان دیکھنے کو مل سکتا ہے۔